النجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ترتیب کے اعتبار سے نماز کے احکام و مسائل جو رمضان سے پہلے ہم نے ہر مہینے کے دوسرے خطبہ جمعہ کے اندر سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا پہلا خطبہ آپ سن چکے ہیں رمضان سے پہلے، جس میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نماز کا مقام و مرتبہ، نماز چھوڑنے والے کا انجام، نمازوں کے اوقات، نمازوں کے اول اوقات، نمازوں کے آخر اوقات، کون سی نماز کو کن حالات کے اندر مؤخر کرنا اس کی فضیلت ہے. اذان کا مسئلہ، اذان دین اسلام کے اندر کیسے شروع ہوئی، اذان کو کے کلمات کو جفت کہا جائے گا اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک دفعہ کہا جائے گا سوائے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے. فجر کی اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الصلاۃ خیر من النوم کہنا سکھایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے تعلیم فرمائی ہے. جب کوئی نماز وقت سے تاخیر کا شکار ہو جائے تو تب بھی نماز باجماعت کے لیے اذان دی جائے گی جب کہ اس کا وقت نکل چکا ہو. جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے کسی جنگل میں، کسی سفر میں، تو اس کے لیے بھی یہ مسنون ہے، بلکہ اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ تنہا بھی ہے تو اذان دے اور اقامت کہے اور ایسے نماز پڑھے جیسا کہ گویا وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہے. ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب فرض نماز کی اذان ہو جائے تو کوئی شخص کسی حاجت کے لیے مسجد کے اندر آیا ہو، موجود ہو، اگرچہ وہ اپنی فرض نماز سفر کے اندر یا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ چکا ہو، لیکن جس مسجد کے اندر وہ آیا ہے وہاں پر ابھی فرض نماز کی اقامت یا اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا. آج کے خطبہ کے لیے یہاں تک آپ پہلے سن چکے ہیں. آج کا جو نیا آپ کے سامنے مواد میں رکھنے جا رہا ہوں، اذان اور نماز کے تعلق سے تقریباً 12 مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. مسئلہ نمبر 13، جب اذان ہو جائے تو اذان سننے والا مؤذن کو سنتے ہوئے کیا کہے گا، اذان کے جواب میں کیا کہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والا بھی جواب کے اندر وہی کلمات دہرائے گا. تکبیر کے کلمات، شہادتین کے کلمات، اسی طرح دوبارہ تکبیر کے کلمات اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ مؤذن کے مطابق سننے والا بھی اذان کا جواب دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی تم کہو. تو گویا کہ اذان کا جواب دینا
یہ لازم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اذان سنتا ہے اور جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اذان کا جواب نہیں دیتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آئے ہیں کہ اذان کے جواب کے اندر وہی کلمات دہرانے ہیں جو مؤذن اپنی اذان کے اندر کہہ رہا ہے، سوائے حی علی تعین کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو پھر سننے والے نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اذان کے جواب میں نہیں کہنا، بلکہ ان دونوں کلمات کے جواب کے اندر اس نے 4 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن پھر کہے حی علی الصلاۃ تو سننے والا سامع کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے جواب کے اندر بھی مؤذن والے کلمات نہیں کہے گا بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ یہ حدیث 385 نمبر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث 18896 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، جب آذان مؤذن کی سنو تو مؤذن والے کلمات کا جواب اسی کے کلمات کو تم بھی دہراؤ۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ جب آذان مکمل کر لے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، درود پڑھو۔ ثم صلوا علیہ، آذان کے مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ثم صلوا علیہ فإنہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشراً، کیونکہ جو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ آپ کے لیے درود پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بدولت اس بندے پر 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ اور پھر درود پڑھنے کے بعد ثم صلوا لی الوسیلۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، وسیلہ کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو، وسیلہ کی دعا کرو۔ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 384 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آذان سنو تو مؤذن والے کلمات دہراؤ، جب آذان مکمل ہو تو میرے اوپر درود پڑھو۔ جو بندہ نبی پاک پر ایک دفعہ درود پڑھے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو۔ وسیلہ یہ جنت کے اندر ایک بلند مقام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو، تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں سے ایک بندے کو یہ وسیلہ کی منزلت عطا کریں گے۔ وسیلہ کسی ایک کو ملنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فارجو ان اکون انا ہوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ وسیلہ والا بلند مقام قیامت کے دن مجھے عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو وسیلہ کی دعا کرنا، وسیلہ والی جو آگے آ رہی ہے، آذان کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد وسیلہ والی دعا کرنا، تو درود پڑھنے سے بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق 10 گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات اس بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کا بھی بندے کو ڈھیروں ثواب ملے گا،
اور اس کے بعد وسیلہ کی دعا کرے گا تو اس کی بدولت اس بندے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کل قیامت کے دن اس بندے کو مل جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو کبھی بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ہم اپنے کاموں کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں اور ہم اذان کو سنتے ہیں، اذان کا جواب دینے کی بھی تکلف نہیں کرتے، اذان کے بعد درود پڑھنے کا تکلف نہیں کرتے، درود کے بعد وسیلہ کی دعا پڑھنے کا تکلف نہیں کرتے، اور اپنے کام کاج اور اپنی گپ شپ کے اندر اور اپنی بات چیت کے اندر لگے رہتے ہیں، اور ہم اذان کا جواب دینے کے لیے 3-4 منٹ کے لیے اپنے آپ کو خاموش نہیں کر سکتے، اور درود پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے، اور وسیلہ والی دعا کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے کہ بندہ اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود پڑھے اور درود کے بعد وسیلہ والی دعا کرے، تو بندے پر رحمتیں بھی نازل ہوں، گناہ بھی معاف ہوں، درجات بھی بلند ہوں، اور قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کے لیے حلال ہو جائے۔ تو اس بندے کو کیا چاہیے؟ روزانہ کم از کم 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ بندہ مؤذن کو سنے، اور 5 دفعہ وہ بندہ اذان کا جواب دے، اور 5 دفعہ روزانہ کم از کم اذان کے بعد بندہ درود پڑھ سکتا ہے، 5 دفعہ روزانہ بندہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسیلے کی دعا کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہوتی جائے گی، اور وہ بندہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جس کو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور دعا بھی آتی ہے وسیلے کی دعا کے علاوہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع المؤذن، جب بندہ مؤذن کی اذان سنتا ہے تو مؤذن کی اذان کے بعد بندہ یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 386 نمبر حدیث ہے کہ جب بندہ مؤذن کی اذان سنے تو اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے اپنے لیے دین اور ضابطہ حیات ہونے پہ راضی ہوں، غفر لہ ذنبہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اذان سننے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور پھر کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، اس بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھا ہو اور اذان دی جائے، جیسے جمعہ کی اذان ہوتی ہے، تو ممبر پر امام بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے اور سنت ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے جب مؤذن اذان دے رہا ہے تو جو امام ہے وہ ممبر پر اذان کا جواب دے گا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حین اذن المؤذن یقول ما سمعتم من مقالتی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 914 نمبر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر جب کہ خطبہ دینے کے لیے وہ بیٹھے، امام اذان دے رہا تھا تو وہ اذان کے کلمات کو امام کے ساتھ دہرا رہے تھے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے سنا ہے کہ ممبر پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، مؤذن اذان دے رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر مؤذن کی اذان کا جواب دے رہے تھے۔ یہ وسیلہ والی دعا ہے اذان کے بعد۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء، جو بندہ آذان کے بعد جب آذان سنے تو یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آذان سنے اور پھر یہ کلمات کہے اللہم، اے اللہ، رب هذه الدعوة التامة، اس پوری مکمل دعوت کے رب، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کے اندر بلند مقام ہے اور کسی ایک کو ملنا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، والفضیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کل قیامت کے دن دنیا کے اندر بھی تمام انسانیت پر فضیلت عطا فرما، وابعثوا مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑا کر، مبعوث کر اس مقام محمود پر جس کا تو نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، تو مقام محمود پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جائیں گے، وہ حمد کا مقام ہے، وہاں پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ تو اس دعا کے اندر دعوت کی بات بھی ہے، اس دعا کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اذان ایک مکمل دعوت ہے۔ کیسے دعوت ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی دعوت ہے، اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہے، کامیابی کی طرف دعوت ہے، نماز کی طرف دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر بڑائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هذه الدعوۃ التامہ، یہ آذان ایک مکمل دعوت ہے جس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ہے، اور نماز کی طرف بلانا بھی ہے، اور کامیابی کی طرف دعوت دینا بھی ہے۔ تو یہ مکمل دعوت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نماز کھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کا رب ہے۔ تو بندہ نماز کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ میں صرف آذان سن کے اس کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ میں اس کے جواب کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاؤں گا۔ تو یہ بھی بندہ جب دعا کرتا ہے اور اس کے ترجمے پہ غور کرے تو والصلاۃ القائمہ، بندہ کہتا ہے نماز جو قائم ہونے والی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اقرار کر رہا ہو والصلاۃ القائمہ، قائم ہونے والی نماز، اور وہ خود گھر کے اندر بیٹھا رہے، دکان کھول کے بیٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو معنی مفہوم معلوم ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے والصلاۃ القائمہ، آذان سن کے کہہ رہے والصلاۃ القائمہ، قائم ہونے والی نماز جو اس کے نتیجے میں 10 15 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو جس کا مجھے حکم بھی دیا گیا، فرض کیا گیا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو مشرکین کے ساتھ مشابہ قرار دیا گیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہو آذان سن کے کہ نماز قائم ہونے والی ہے، اور وہ بندہ گھر کے اندر بیٹھا رہے؟ اگر وہ اس دعا کے الفاظ پہ بھی غور کرے گا جب دعا کر رہا ہوگا، تو پھر آذان سن کے وہ گھر کے اندر نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ مسجد کی طرف جائے گا، اور اگر خواتین ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گی تو وہ نماز قائم کریں گی، نماز کھڑی کریں گی۔ تو وسیلہ کا سوال ہے، فضیلت کا سوال ہے، مقام محمود کا سوال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 614 نمبر حدیث ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ بھی کیا نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائیں، سورہ الاسراء کے اندر، اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آذان، آذان کے بعد درود، درود کے بعد وسیلہ والی دعا، درود کے بعد کلمہ شہادت اور اللہ کے رب ہونے پہ راضی، رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی، یہ دعا ہو گئی، اور وسیلہ والی دعا ہو گئی۔ اب اقامت کے وقت کیا کہنا ہے؟ اقامت بھی تو آذان ہے، تو جب اقامت سنیں گے آپ، جب نماز کھڑی کی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے کوئی بھی ایسی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند سے جو اقامت کے وقت کہی جائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے صحابہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، صحابہ کی طرف بعض روایات منسوب ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ جب مؤذن اقامت کہے گا تو اس وقت سننے والا کہے گا اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو اور اس اقامت کو قائم دائم رکھے اور اس کو ہمیشہ اسی طرح رکھے۔ تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ نہ رسول اللہ سے ثابت ہیں نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے ثابت ہیں۔ وہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر 3 علتیں ہیں۔ ایک راوی مجہول ہے، شہر بن ہوشف ہیں، محمد بن ثابت البصری وہ بھی راوی متکلم فی ہے۔ تو یہ روایت اقامہ اللہ و ادامہ اقامت کے وقت کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 3 علتیں ہیں اس روایت کے اندر اقامہ اللہ و ادامہ اقامت کے وقت کہنا، جب روایت ثابت نہیں ہے، رسول اللہ نے بتائی نہیں ہے، صحابہ نے اس کو سیکھا اور پڑھا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا کہنے والا معلوم ہونے جانے کے بعد کہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے ایسا کلمہ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ نمبر 21، جب مؤذن آذان دے دے گا اب نماز کب کھڑی کرنی ہے؟ 12:30 بجے، چاہے امام آئے نہ آئے 12:30 بجے، کیونکہ ہم نے گھڑی پہ ٹائم لگا دیا، 12:30 بجے ہم کھڑی کریں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا ہے بھائی؟ ہمیں اس سے کیا ہے؟ بس گھڑی پہ ٹائم لکھا ہوا ہے، امام صاحب کو پہنچنا چاہیے۔ امام صاحب انسان ہیں، ہم نے ان کو فرشتہ سمجھ لیا تھا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے امام صاحب کو فرشتہ سمجھ لیا، ہم نے کہا کوئی جبریل ہے یا کوئی فرشتہ ہے تو یہ کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام مقتدی نماز سے لیٹ ہو سکتا ہے، عام مقتدی عام نمازی جو مسجد کے اندر آتے ہیں وہ جمعہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں، وہ نماز سے لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن امام کو جب ہم نے ایک فرشتے کو امام بنایا ہے، جب ہم اس بندے کو کمیٹی مسجد نے ایک فرشتہ ڈھونڈ کر اس کو امام بنایا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم لیٹ ہو سکتے ہیں، تو امام تو ہم نے فرشتہ رکھا ہے، وہ کیسے لیٹ ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا فرشتہ بھی لیٹ ہو گیا، یا تو وہ فرشتہ تھا نہیں یا پھر وہ فرشتہ تھا لیکن ایسا بھی فرشتہ ہو سکتا ہے جو لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ لیں، نماز کا امامت جب آپ کسی کو امام مقرر کر دیتے ہیں، نماز کے مصلی کی اتھارٹی امام کی ہے، کسی مسجد کی کمیٹی کی نہیں، کسی مسجد صاحب کے صدر اور جنرل سیکرٹری کی نہیں، کسی مسجد کے بڑے پکے نمازی کی نہیں ہے، یہ اتھارٹی صرف امام کی ہے۔ اگر امام تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے جائیں گے، پتہ کریں گے، یا پھر امام اپنے پیچھے کسی کو نائب مقرر کرے گا کہ اگر میں تاخیر کا شکار ہو جاؤں، اتھارٹی اس کی ہے، مصلی پہ قبضہ اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ آرڈر نہیں کر سکتے، صدر پاکستان بھی نہیں کر سکتا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں کہہ سکتا اچھا امام صاحب لیٹ نے تو نماز پڑھاؤ، وہی جرت کی یہ چیف جسٹس دی یہ بات کرے۔ مصلی امامت کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور ہماری اتنی بری تربیت ہوگی مساجد کے اندر، یہ معاملات میں روز دیکھتا ہوں مساجد کے اندر، روز ہمیں اس سے پالا پڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے ائمہ کے ساتھ، ہر مسجد کے اندر نہیں، میں نے اماموں کے ساتھ جو سلوک دیکھا نمازیوں کا، جس بندے کو کوئی علم نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، طہارت کے پورے مسائل نہیں آتے، وہ بھی شخص آ کے امام کو جھڑک رہا ہے، امام کے اوپر باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہے، جیسا کہ میں تو اس کو انسان سمجھتا ہوں، اگرچہ آپ اس کو فرشتہ امام کو سمجھتے ہو، میں انسان سمجھتا ہوں، لہٰذا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمل خلاف سنت بھی کر سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہو، امام نے نہ پڑھی ہو، آپ مطالعہ کر کے آئیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، امام اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو بھئی سارے نمازیوں کے اندر اس کی بات کرنا اور شور کرنا اور اس کو ادھر ہی کھڑے کر، نہیں، آپ اس کو بلائیں، اس کے گھر جائیں یا اپنے پاس اس کو بلائیں، ٹھہر کے آرام سے بات کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، میں نے اس طرح پڑھ رہا ہے، آپ اس طرح کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں۔ اگر وہ دلیل سے مطمئن کر دے تو آپ مطمئن ہو جائیں، اگر وہ دلیل سے مطمئن نہیں کرتا تو اس امام کو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں، بزرگ بات کر رہے ہیں، ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق۔ تو بھائی
امام کا مؤذن انتظار کرے گا. نماز کی اقامت ہے، نماز کھڑی کرنی ہے، تو مؤذن یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بلال کی سنت ہے کہ مؤذن امام کا انتظار کرے گا. جب تک امام نہ آئے تب تک وہ اقامت نہیں کہہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عن جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان بلال یؤذن، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آذان دے دیتے تھے اذا دحضت، جب نماز کا وقت ہوتا وہ اپنی مرضی سے وقت دے کر آذان دے دیتے. آذان دینے کے لیے مؤذن کو امام سے پوچھنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وقت ہو گیا آذان دے دے. اب اقامت کب کہنی ہے؟ فلا یقیم حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا خرج اقام الصلاۃ حین یراہ. بلال آذان دے دیتے، وقت پورا ہو گیا نماز کا تو آذان دے دیتے. فلا یقیم، اور تب تک اقامت نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروانے کے لیے نکل نہیں آتے تھے. جب نبی پاک امامت کے لیے اپنے حجرات سے نکلتے، بلال ان کو دیکھتے تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے. اب اس بات کو بلال تو عمل کر سکتے کیونکہ ان کو تعلیم دی گئی ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے کہ امام کا کیا مقام ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کائنات کے امام، لیکن امام ہونے کی حیثیت سے، مؤذن ہونے کی حیثیت، جو نماز کے جو مسائل ہوں گے، اقامت اور امامت کے جو مسائل ہوں گے، اس کے اندر ہمارے امام کو بھی وہی اتھارٹی حاصل ہوگی. اور اس بات کی پابندی کرنی چاہیے. 2-3 منٹ 4 منٹ کے لیے بات پلے باندھ لیں. کہاں جانا ہے، کون سی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، گھڑی نے آ کے ہمیں فائدہ دیا ہے، بہت بڑا فائدہ دیا ہے کہ پہلے اندازے سے نماز پڑھتے تھے سایہ دیکھ کر، بعد میں گھڑی آ گئی تو اس نے بہت فائدہ دیا. سامنے بھی گھڑی لگی ہے، ڈیجیٹل گھڑی بھی لگی ہے، الارم بھی لگے ہیں. اور آج کل تو جب نماز کا ٹائم ہم نے دے الصلاۃ اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے قد قامت الصلاۃ. یہ اچھی بات ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ بھئی نماز مرضی سے پڑھو جی گھڑی کا ٹائم نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی امام موجود نہیں ہے تو کہے اچھا ٹھیک ہے جی پھر تسی حاجی صاحب اگے ہو جو. یہ کیا طریقہ ہے؟ سنت آپ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کر رہے ہیں مسجد کے اندر؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یا تو امام نے جس کو نائب بنایا یا آپ نے کمیٹی نے جس بندے کو نائب بنایا، آپ مشورہ کر لیں کہ یہ بندہ امام ہے اور یہ اس کا نائب امام ہے اور وہ اس کا نائب امام ہے، 2-3 امام بنا لیں. اگر ایمرجنسی پیش آ جائے تو امام کا نائب امامت کروائے، وہ نائب بھی نہیں ہے تو نائب کا نائب امامت کروائے. اس بات کی اوپر توجہ دیں اور اس بات کا خیال رکھیں. 1 منٹ آدھا منٹ تک انتظار نہیں کرتے. میں نے مساجد کے اندر یہ دیکھا ہے، کسی نہ کسی کو آگے کھڑے کر دیتے ہیں اور جو ہی اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے امام صاحب آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی 5 سیکنڈ اوپر ہو گئے، امام صاحب نہیں ہے، نماز کھڑی کر دو. یہ غلط طریقہ ہے، یہ خلاف شریعت ہے. اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. میرا کام آپ کو سمجھانا ہے. ایک دن ایسا ہوا، اللہ اکبر، یہ بھی صحابہ ہی کر سکتے ہیں، یا پھر 15ویں صدی کے اندر مسجد نبوی میں یہ ہوا ہے. مسجد نبوی میں 15ویں صدی کے اندر ہوا ہے اور 1500 سال پہلے نبی پاک کے زمانے کے اندر ہوا ہے، اور دونوں طرف قدر تربیت موجود تھی. ہوا کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. آپ علیہ اقامت ہو گئی، بلال نے، مؤذن نے، عبداللہ بن ام مکتوم نے اقامت کہہ دی. آپ آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت ہو گئی، سارے لوگ کھڑے ہیں. آپ تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو آپ کو کچھ یاد آیا. آپ نے فرمایا مکانکم، ادھر ہی اپنی جگہوں پہ کھڑے رہو، مکانکم، ادھر ہی کھڑے رہو. صحابہ کھڑے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت سے نکلے، حجرہ عائشہ میں اپنے گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد، وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک سے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ غسل کر کے تشریف لائے. صحابہ ادھر ہی کھڑے رہے، کسی نے بیٹھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ چلو رسول اللہ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے مکانکم، ادھر ہی کھڑے رہو. آپ گئے، غسل کیا. کتنا وقت لگا ہوگا اس کے؟ 2 4 5 10 منٹ تو لگے ہوں گے. پہلے پانی کا انتظام ہے، پھر غسل کیا ہے، پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت ہو چکی تھی، یہ صحیح مسلم کے اندر 606 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا کھڑے رہو، فلم نزل قیامن، صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ ننتظر ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ خرج الینا، یہاں تک کہ رسول اللہ نکلے، وقد اغتسل، غسل کر کے آئے تھے، فکبر، آپ نے پھر تکبیر تحریمہ کہی اور ہمیں نماز پڑھائی. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اچھا جو 15ویں صدی میں ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، ویڈیو اس کی مل جاتی، اور رافضیوں نے اس پر بڑا پراپیگنڈا کیا، ایران کے رافضیوں نے بڑا پراپیگنڈا اس پہ کیا، اور ہمارے پاکستان کے جہلاء نے بھی کیا ہے. شیخ حذیفی صاحب شاید یا کوئی اور مسجد نبوی کے امام ہیں، تو یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی لکھ لیں. تو وہ نماز پڑھانے کے لیے اقامت ہوگی، سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. نماز پڑھانے لگے ہیں تو اچانک ان کو کچھ یاد آیا، تو وہ کہتے ہیں مکانکم علی رسلکم، ایسے ہی انہوں نے کہا ہے، نبی پاک والے الفاظ ہی ماشاءاللہ بولے، کہتا مکانکم، ٹھہر رہو. تو وہ شیخ حذیفی وہاں سے نکلے، وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، اور لوگ ادھر ہی کھڑے رہے ہیں. پھر وہ گئے ہیں، ان کو یاد آیا کہ وضو برخاست ہو گیا تھا، آئے تھے باوضو ہو کے، لیکن وضو ٹوٹ گیا تھا. تو کسے پچھوں یہ نہیں آکھیا ہوتے کڈے کڈے وڈے شیخ یار کھلوتے ہوں گے. سبحان اللہ، مسجد نبوی میں کتنے بڑے بڑے مؤذن اور شیخ اور قرآن کے حافظ اور عالم. کسی نے کہا ہوں اسی حذیفی صاحب کا انتظار کرنا ہے امام صاحب دا، ٹھیک ہے اگر یہ وضو نہیں یا ان کا وضو برخاست ہو گیا تو کسی اور کو آگے کر دیں. نہیں، گئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں باہر، اور دوبارہ ان کے گارڈ نے لا کے کھڑا کیا تو شیخ حذیفی نے یا وہ جو بھی امام تھے مسجد، ان نے کہا اللہ اکبر کہا تو نماز کھڑی. یہ ویڈیو کے اندر میں نے کہا ایک دفعہ 1400 سال پہلے ہوا تھا نبی پاک کے زمانے میں، اور ایک دفعہ یہاں پر ہوا ہے. یہ سارے معاملات وہاں ہوتے ہیں جب نمازیوں کی تربیت کی ہو کہ امام کی اتھارٹی کی ہے. ہوں اتنے سعودی حکومت ہے نا، اتنے جمہوریت نہیں ہے، تو اتنے کسی کی ضرورت ہی کوئی اگے ہو کے کھڑا ہو جاتا، بھاویں جڈا وڈا ہی شیخ ہوں. تو اللہ کرے ساڈے بھی اتنے کوئی انج دی حکومت آئے تو چلو ساڈا بھی ساہ سوکھا ہوئے، تو پھر میں بھی کسی مسجد امامت شروع کرا دیا. اچھا جی، امام جب اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے تو لوگوں نے کب کھڑا ہونا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے. ٹائم ہو گیا نا، گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی امام صاحب بھی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، یہ باہر سے آ رہے ہیں، یہ امام صاحب آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، امام ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، امام جب نماز کا وقت ہو جائے اور مؤذن اقامت بھی کہہ دے، مقتدیوں نے کب کھڑا ہونا ہے؟ جب امام نکلے گا، امام کھڑا ہوگا اور امام آ جائے گا، امام کو دیکھ کر مقتدیوں نے کھڑا ہونا ہے. اقامت بھی ہو جائے تب بھی مقتدیوں نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، پہلے ہی اٹھ کے صفے باندھ لیتے ہیں. میں نے تو یہ بھی مسجد کے اندر دیکھا ہے اور روز ہی ہوتا ہے. نماز کا ٹائم ہے، فرض کریں 4 بجے فجر کی نماز کا ٹائم ہے. اب جب نا 3:59 ہو جاتے ہیں، آدھا منٹ جب رہ جاتا ہے نا تو گھڑی پہ ٹائم سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں، آدھا منٹ پہلے ہی سارے نمازی، پہلی صف ساڑی مکمل ہو گئی ہوندی ماشاءاللہ، پہلے ہی نہ یہ اقامت ہوئی، نہ امام کھڑا ہوا، نہ امام نکلا. یہ سارے سنت کے خلاف طریقے ہیں. تو آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کہ یار اگر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو آپ نے اس کے خلاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو جب تک امام نہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، آپ نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے فلا تقوموا، تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، آپ نے فرمایا جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو. تو کیا ہے، جب امام کو دیکھیں گے، امام کھڑا ہوا ہے، امام آ گیا ہے، تو مقتدیوں نے، نمازیوں نے تب کھڑا ہونا ہے. اقامت بھی ہو جائے تو نمازیوں نے کھڑا نہیں ہونا ہے. اچھا، ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پایا جاتا ہے، شاید آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہو، یہ بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو عام مساجد کے اندر امام آتا ہے اور آ کر سامنے وہ بالکل جو ہے نا تشہد کی حالت کے اندر آ کے مصلی امامت پہ بیٹھ جاتا ہے، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے، اور مقتدی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اقامت کہنے والا مؤذن کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اقامت کہتا ہے. جب وہ کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، تو پھر پہلے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ساری حیات طیبہ میں، خلفائے راشدین کے دور کے اندر، صحابہ کرام سے، ائمہ دین سے ایک لفظ بھی اس بارے میں ثابت نہیں ہے کہ امام آئے گا، پہلے مصلی پہ آ کے تشہد کی حالت میں بیٹھے گا، پھر اقامت کہنے والا اقامت کہے گا
تو پھر بعد میں جب قد قامت الصلاۃ ہوگا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے. یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ مروج طریقہ ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں. بس آئے گا، ٹائم ہو گیا، امام چلتا ہوا آئے گا مصلی امامت پہ اور مؤذن اقامت کہہ دے گا، اور جب امام آ گیا تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے لیے پہلے امام کا آ کے مصلی پہ بیٹھنے کا یہ کہاں سے سنت سے طریقہ آتا ہے؟ یہ بدعت ہے، لہٰذا اس طریقے کو فالو نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اذان کے مسائل تقریباً مکمل ہو گئے. اذان کے بارے میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جامع ترمذی اور سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت فدعوا، بے شک دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہے. فدعوا، لہٰذا اذان اور اقامت کے وقت کو اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، آپ کی کوئی مشکلات ہیں، کچھ بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی یا کچھ بھی اللہ سے رحمت مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے. ایک اذان جو اعلان کے طور پر دی گئی، جو لاؤڈ سپیکر کے اندر ہوتی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور دوسری اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے حدیث کے اندر. بین کل اذانین، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے فرمایا ایک نماز ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان ایک نفلی نماز ہے، چاہے 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو. تو جب اذان ہو جائے، اذان اور اقامت کے درمیان بندے کو نماز پڑھنی چاہیے، جو کم از کم 2 ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے. آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک نفلی نماز ہے، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا لمن شاء، یعنی یہ نماز لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جو چاہے پڑھ لے. تو لہٰذا اس موقع کو آپ ضائع نہ کیا کریں. یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی یہ سنت بھی ہمارے معاشرے سے متروک ہو چکی ہے، یہ سنت ہمارے معاشرے میں چھوڑی جا چکی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے تو دیکھنے والا بندہ اس پہ تعجب کرتا ہے کہ یہ کون سا نیا عمل کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی حدیث ہے، صلو قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو نماز. اور ہر 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے، تو وہ 5 کی 5 نمازوں کے اندر ہے. لہٰذا مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھانے کی اتنی جلدی نہیں. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز باقی نمازوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے اذان کے بعد، لیکن اتنا وقفہ دینا چاہیے 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، کہ جس کے اندر بندہ وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھ سکے، اور اس پر تعامل ہونا چاہیے. فوراً نماز پڑھا دینا، اذان کے فوراً بعد نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے، اور وہ مغرب کے اندر بھی ہے. اور آپ نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے نوافل پڑھو، اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھ لے. آپ نے کہا کہ کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں. اور صحابہ کرام، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی تو سارے کے سارے صحابہ جلدی دوڑتے اور ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے اندر بھی صحابہ ستونوں کے پیچھے اذان کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے تھے. یہاں تک کہ جو نیا بندہ آتا، جس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آتا تو وہ آ کے دیکھتا لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں اتنی کثرت سے، وہ سمجھتا کہ جماعت ہو چکی ہے، لوگ مغرب کے بعد والی سنتے پڑھ رہے ہیں. اتنا زیادہ اس پر عمل کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی انشاءاللہ آئندہ جب ایک پہلے مہینے کا دوسرا خطبہ آئے گا تو نماز نبوی، نماز محمدی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا مکمل مسنون طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اذان، اقامت اور نماز کے اوقات کے مسائل مکمل ہو گئے ہیں. والنجم إذا غوى